اور لبنان سے جوزف اون نے بولا ہے کہ ایران اپنا معاملہ سیٹل کرنے کے لیے لبنان کو یوز کر رہا ہے۔ عمان کے پانی میں بھی جنگ ہوئی، اسٹریٹ آف ہرمز اس ٹائم دوبارہ سے جنگ کا میدان بن چکا ہے، وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں چل رہے ہیں۔ بلکہ میں نے جو پریڈکٹ کیا تھا کہ اس سال دسمبر کے بعد کوئی نئی بندرگاہیں، کوئی پانی کے اندر نئے راستے بنیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے ہمیں۔ انڈیا پہلی طاق میں ہے، 20 جون سے انڈیا کے دن شروع ہو جائیں گے، ہمارے انڈیا اور ہمارے جو ہائی ٹائم شروع ہو جائے گا، اور کوئی بہت بڑے اٹیکس اور چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 6 جون 2026 اور بروز ہفتہ اور بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بات کرنی ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا کہ 1000 کمنٹ جو اسامہ علی صاحب نے کہا تھے، لوگوں نے بڑا پیار دیا اور اس ویڈیو کے اوپر 1000 کمنٹ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اس ٹائم جو خبریں آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ زیادہ ہو رہی ہے، رuthless طریقے سے ہو رہی ہے، اور اس کے اندر لارج سکیل جو جنگ ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ رشیا یوکرین ہو، انڈیا پاکستان کے معاملات ہو، یا آپ ایران اور امریکہ کے معاملات دیکھ لیں۔ ابھی ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، بحرین اور کویت پر جو امریکہ کی بیسز ہے اس پر اٹیک کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا ہے کہ اگر میں کوئی شرارت کروں گا ایران کے ساتھ تو وہ ایران ہمیں جواب کہاں دے گا؟ ہماری بیسز پہ، جو کہ عرب ممالک میں ہے۔ یعنی کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس ٹائم مسلم آپس میں لڑ لیں، یہ ایک پلاننگ سازش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سیز فائر بھی چل رہا ہے۔ اب بحرین اور کویت کے اوپر ایئر سٹرائک کی گئی ہیں، میزائل مارے گئے ہیں، ڈرون مارے گئے ہیں، یہ خبریں اس ٹائم پہ چل رہی ہیں، لیٹسٹ جو خبر ہے۔ اور ایک طرف جو جوزف اون ہے لبنان کے صدر، ان کی طرف سے مذاکرات وائٹ ہاؤس میں وہ کر رہے ہیں، اور لبنان خود جنگ نہیں، حزب اللہ ادھر لڑ رہا ہے، لبنان نہیں جنگ لڑ رہا۔ اور لبنان سے جوزف اون نے بولا ہے کہ ایران اپنا معاملہ سیٹل کرنے کے لیے لبنان کو یوز کر رہا ہے۔ یہ لبنان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے ایران کے خلاف، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ لبنان میں جنگ روکے، اور ان کے جو جوزف اون ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ دوسرا، اور آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، یہ ملک ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے، انٹرونشن مت کریں، یہ لبنان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے ایران کے لیے، یہ ملک ہمارا ہے، آپ اتنا زیادہ سگے مت ہمارے بنے۔ اچھا، دوسرا کو بتائیں کہ ایران نے امریکہ کا جو بیری بیڑا ہے اس پر حملہ کیا تھا، عمان کے پانی میں بھی جنگ ہوئی، اسٹریٹ آف ہرمز اس ٹائم دوبارہ سے جنگ کا میدان بن چکا ہے، وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسرا آپ کو بتائیں کہ جو مین خبر پاکستان نے خبردار کی ہے، انڈیا نے دریائے چناب سے 19 لاکھ ایکڑ پانی اپنے نہری نظام موڑنے کے لیے کمپنی سے بولیاں مانگی ہیں، اور جس پر پاکستان کے دفتر خارجہ سے سوال ہوا کہ انڈیا پاکستان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس سے پاکستان کی معیشت اور سیکیورٹی کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلم بن سکتی ہے۔ سندھ طاس جو معاہدہ ہے وہ انڈیا اس سے بھاگ رہا ہے، ختم کرنا چاہ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ پانی روکیں گے، دوبارہ سے پانی روکنے والی جو خبریں اس ٹائم پہ آ رہی ہیں، اسامہ علی صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ جون میں یہ معاملات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، آئل پاکستان میں 4 پہ سستا ہوا، یہ خبر بھی اس ٹائم آ رہی ہے۔ اور دوسرا بتائیں، سپریم لیڈر مشتبہ خمینائی نے چھوٹے کیسز میں جو ایران میں لوگ پکڑے گئے تھے، پولیس نے جو پتھراؤ کیا تھا، 2000 لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کو رہا کر دیا گیا ایران کے اندر، جو وہاں پر جاسوس جب بڑے بڑے معاملات میں نہیں، جو چھوٹے کیسز میں پکڑے گئے تھے 2000 لوگ، ان کو معافی مل چکی ہے اور وہ رہا ہو چکے ہیں، کل یہ خبر آئی تھی۔ اور دوسرا، کابل میں بھی دھماکہ ہوا ہے، ذمہ داری بھی کسی نے قبول نہیں کی، کل یہ بھی دیکھا گیا۔ اور پنجگور میں جو 6 دہشت گرد ہیں ان کو بھی مارا گیا، اور ناکہ بندی ہیلی کاپٹر اس میں استعمال کیے گئے۔ اس طرح بلوچستان والی سائڈ پہ بھی جنگ جو ہے وہ تیار ہے۔ کوئٹہ اور بلوچستان میں 500 سے 600 لیٹر پیٹرول مہنگا مل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پیٹرول کراچی گیا تھا، کراچی میں ڈلیور کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ قلت ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں 2 بیٹوں کو شہید کیا گیا، اور یہ قبالی جو ان کا رہنما ہے ان کے 2 بیٹے تھے جن کو ٹیررسٹ نے شہید کر دیا۔ اب تک کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ بحرین اور کویت کا بہت برا حال ہے، وہاں پر حملے تابڑ توڑ جاری ہیں، اور عمان کی بندرگاہوں پر بھی اٹیک کیا جا رہا ہے، اور نئے ہرمز بھی بنا ہوا، لگ نہیں رہا کہ یہ جنگ کسی طرح سے رکے گی، اوپر سے یہ نیا کٹا پانی کا کھل گیا انڈیا پاکستان۔ اب اسامہ علی صاحب سے جانتے ہیں کہ آگے کے معاملات یہ کس طرح دیکھتے ہیں، اور نیکسٹ کیلکولیشن 20 جون اسامہ علی صاحب نے ہمیں ڈیٹ دی تھی، اور اس معاملات میں چیزیں چل رہی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو ان مجاہدوں کا شکریہ جنہوں نے 1000 تک کا ٹارگیٹ اچیو کیا کمنٹس کرنے کا اس ویڈیو کے نیچے، اور ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ جو لوگ
اس ویڈیو کے کنٹینٹ سے بھی ایگری تھے اور بہت خوش تھے، اور انہوں نے اعلان غدیر کی اس ساری گفتگو کو بڑے اچھے سے سنا بھی اور دلوں میں گھر بھی کی۔ دلیل نے اپنا وزن دکھایا، لیکن اس کے باوجود انگلی نہیں چلی، خود چلنا تو دور کی بات، انگلی نہیں چلی۔ تو یہ ان کے لیے ایک آئینے کا کام کر گی یہ ویڈیو۔ ہر کسی نے اپنا اپنا کام کیا، جو میرا اینڈ تھا، جو قدرت نے مجھے عطا کیا تھا اس دن کی مناسبت سے میں نے اپنا رول پلے کیا۔ فلک کو اللہ نے جو استطاعت دی تھی، فلک نے اپنا رول پلے کیا۔ جن لوگوں نے بیماری کی حالت میں کمنٹس کیے، آ کے لیٹ ہوئے کسی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، 4 5 6 8 لوگ ہیں۔ ایون وہ بتا رہے ہیں، جیسے کوئی زیبا تھی کراچی سے، انہوں نے کہا بیمار تھی میں، لیٹ آ کے دیکھا، 250 سے اوپر یوٹیوب نے کمنٹ بند کر دیے۔ سارا بھی ہیں، ہاں جی، اسی طرح سے وہ آپ نے کوئی انیلا اشرف، انیلا اشرف، یا ایک وہ انیلا اشرف کا تو میں نے کمنٹ دیکھا جو وہ اپنے رسولی کا بتا رہی تھی، وہ تو واٹس ایپ کریں اس پہ، میرے کلائنٹ والے جو اپائنٹمنٹ والا نمبر ہے اس پہ، اور اس کی ٹریٹمنٹ لے لیں، اور انشاءاللہ آ کے پھر اگلے مہینے تک بتا رہے ہیں، 14 دن یا اگلے مہینے میں آ کے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی رسولی بغیر آپریشن کے کیسے ختم ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اچھا، اس کے بعد جو باقی جنہوں نے بھی کمنٹ کیے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، ادھر نام لوں نہ لوں، یہ لوگ 5 ہیں، یہ 8 ہیں، یہ 10 ہیں، یہ 15 ہیں، یہ 20 ہیں، جتنے بھی ہیں، بس یہی ہے وہ جو زندوں میں ہے، یہی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں کہ جن کو قوت دی ہے، کیونکہ قوت پروردگار کے بغیر یہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کوئی نیکی، ہم کیوں کہتے ہیں، میں پروگرام کے شروع میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے مگر صرف اللہ کی۔ نیکی کا کریڈٹ بھی اللہ کا اپنا ہے، ہمیں وہ قوت نہ دے ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ ہم اگر کوئی درست راست اقدام بھی اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی قوت پروردگار ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم جب استغفار بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس تو ہمیں بچا، ہم تو نہ بچائے تو ہم نہیں بچ سکتے اس گناہ کی دلدل سے۔ تو مغفرت بھی اسی سے مانگتے ہیں، نیکی کا کریڈٹ بھی اسی کو دیتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت ان کے ذریعے اس کارخانے میں چل رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی ایکسرسائز تھی، لیکن یہ اس بات کا بالکل اعلان ہے کہ کل کو کسی بڑی ایکسرسائز میں بھی یہ لوگ تحرک دکھائیں گے، تحرک ہوگا انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر خود بخود ہی قوت عمل آئے گی اور یہ اس سارے سلسلے میں بچ جائیں گے۔ اب آ جائیں کہ یہ جو صورتحال بلڈ ہو رہی ہے، یہ آپ کی آئل ریفائنریوں پہ معاملہ جانا ہے، بندرگاہوں پہ معاملہ تیز ہونا ہے، جس طرح سے اب میزائلز چل رہے ہیں۔ بلکہ میں نے جو پریڈکٹ کیا تھا کہ اس سال دسمبر کے بعد کوئی نئی بندرگاہیں، کوئی پانی کے اندر نئے راستے بنیں گے، کوئی ٹنلز بنیں گی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیپن ہوں گی دسمبر سے۔ تو اگر وہ ہونی ہے تو اس سے پہلے کوئی ملیا میٹ بھی تو ہوگا نا، پھر اس کا مطلب ہے ایگزسٹنگ جو ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی، دیکھیں کہ جیسے اب دوبارہ تیز ہوا، عمان کے ساحلوں پہ لگنے لگ گئے۔ اور مجھے اس میں ایک اور چیز بھی لگ رہی ہے، ہم نے بڑا بھی اس کو اتنا کی کنٹرولڈ سمجھ لیا ٹیکنالوجی کو کہ بھئی یہ جیسے کوئی بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے، آپ کا دماغ اتنا امپریس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میزائل جدھر مارا جائے بس وہیں لگتا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اچھا، جہاز F-35 ایرر سے گر سکتا ہے، میزائل غلط جگہ نہیں جا سکتا۔ تو پھر پاکستان نے جب انڈیا کے جنگ میں یہی تو کیا تھا کہ ان کی جو ہم انٹرسپٹ نہیں کر رہے تھے، ان کی جیم کر رہے تھے ٹیکنالوجی جو ان کو ان گائیڈڈ کر رہی تھی، اصل جگہ سے دوسری جگہ پہ کر رہی تھی۔ بس یہ ہم نے فارمولہ کیا۔ تو اسی طرح سے عمان پہ جو جا رہے ہوں گے یا ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہی ان گائیڈڈ جیمنگ ٹیکنالوجی جو پاکستان کی تھی، ایران وہ یوز کر رہا ہو، یا وہ تو میزائل میں بہت آگے ہیں۔ اس پورے خطے میں میزائلوں کی دنیا کا ایران کا مقابلہ نہیں ہے۔ وہ تو اس لیے اپنا آپ فل کھول نہیں رہے کہ یہ سارے بھاگ ہی نہ جائیں میدان سے اچانک۔
یہ ان کو آہستہ آہستہ اس دن تک لا رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا پگھلتے پگھلتے پگھلے شمع جو ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کل کو مجھے کہہ رہا ہو کہ اللہ نے موت سب کو آنی. کمنٹ بھی عجیب ہی تھا, کسی اور پروگرام پہ تھا کہ یہاں تو نہیں ہوتے ایسے کمنٹ, دوسری کسی جگہ پہ آ جاتے ہیں, رضوان کی شاید پروگرام کے نیچے. جی اللہ سب نے ایک دن مرنا ہے, کیا آپ کو موت کے بعد ایران بچائے گا؟ میں تو کشمیر کی بات کر رہا تھا تو کشمیر کی بات تھی, ایران کی بات ہوتی ہے تو ایران کی ہوتی ہے, جہاں کی بات ہو وہاں کی ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ وہ کوئی ایرانی ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نظام میں, اہل بیت کے دین میں جو انہوں نے تربیت حاصل کی اور جس طریقے سے پھر انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا, کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم پہ یہ وقت آئے تو ہم بھی اللہ کے حکم سے وہی مولا علی کی شجاعت, وہی حسینی طریقہ, وہی جرأت اور بہادری اپنے میدانوں میں اپنی صفوں میں دکھا سکیں. اور کیونکہ پیپر ہر کسی کا اپنا اپنا ہے, نماز اپنی اپنی ہے, ہر چیز اپنی اپنی ہے. ذکر کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جن کو ایران کی تکلیف ہو رہی ہے وہ اسرائیل کو ایگزیجوریٹ کرنا چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں؟ حملہ تو اس نے کیا, جنگ تو اس نے شروع کی, یا وہ آپ بھی دبئی ہیں دوسرا منافق مسلمان جو دبئی سے جو ایران سے اسرائیل سے آئرن ڈوم لے کے ڈیفنس پیکٹ کر کے بیٹھا ہوا, فوجیں گھسائے بیٹھا ہے, امریکہ کی سب کیے بیٹھا ہے, اور پھر جب ایران مارتا تھا اس وقت نہیں ماننے تھے, بعد میں سب نکل آیا کہ کیوں ایران مار رہا تھا ادھر. بات یہ کہ حقیقت نہیں بدل جائے گی آپ کے یا میرے ماننے یا نہ ماننے سے. اور چلو چھوڑ دو یہ تو ایران اور اس کا معاملہ ہے. جب ہم ادھر پیوٹن کی وہ کرتے ہیں اپریسیشن تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیونکہ نیٹو پیوٹن کے لیے ایک جال بچھایا, پیوٹن کو انہوں نے دھکیلا اس جنگ میں, جان بوجھ کے اس کے جو یوکرائن کو نیٹو میں لینے کی کوشش کی تاکہ وہ حملہ سب پہ تصور ہو. جیسے اب اچانک کوئی کشمیر ہمارا کنفلکٹنگ ایریا ہے اور امریکہ آ کے اچانک کہہ رہے کہ جی انڈیا کسی ذریعے سے ہمارے کنفلکٹنگ ایریا کو کسی انٹرنیشنل اس کے حصہ بنا دے, جس کے تحت کشمیر میں اگر ہم گولی بھی چلائیں گے تو وہ امریکہ پہ کنسیڈر ہوگی یا یورپ پہ کنسیڈر ہوگی, تو سارے یورپین آ جائیں تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ انڈیا اور ہمارا ذاتی معاملہ, ادھر تم لوگ کدھر انگلی پھنسا رہے یورپین یا نیٹو یا کوئی بھی اقوام متحدہ, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایگزیکٹلی وہ ہوا ہے کہ ٹیریٹوریل ایشو ہے, زمینی تنازع, یہ پہلے اسی کا حصہ ہی تھا. انہوں نے بھی جیسے انڈیا پاکستان علیحدہ ہوئے ہوئے نا, یوکرائن کا بھی اس ساری سوویت اس سے آزادی لی ہوئی ہے, علیحدہ ہوئے ہوئے ہیں, تو ان کا ذاتی دو قوموں کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جیسے انڈیا پاکستان کی ادھر کا ٹیریٹوریل ایشو ہی ہے, اس کا انٹرنیشنل دنیا سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. سر امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بتانی بہت ضروری ہے. کشمیر آپ نے نام لیا, کشمیر میں نیٹ بند ہے اور وہاں پہ حالات بڑے خراب ہوئے ہیں آزاد کشمیر والے اس ٹائم پہ, اور انریسٹ بہت زیادہ پھیل رہا ہے, یہ بھی خبر ہے. موبائل بھی بند ہے وہاں پہ, اور یہ اب ان کی طرف سے کوئی تنظیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹاور اتار دیں گے انٹرنیٹ کے اگر ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہوئی. اس طرح کا معاملہ کوئی وہاں پہ ٹریگر کر رہا ہے, اور آپ نے کہا تھا نیٹ جا سکتا ہے, تو کشمیر والے معاملات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کشمیر کیا جی بی سے بھی خطرہ ہے, کشمیر سے بھی خطرہ ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ کرے ہمیں. انڈیا پہلی طاق میں ہے, 20 جون سے انڈیا کے دن شروع ہو جائیں گے, ہمارے انڈیا اور ہمارے جو ہائی ٹائم شروع ہو جائے گا, لیکن پھر یہ شروع جو ہوگا پھر کہیں ستمبر اکتوبر اور کہانی ہے. تو بس اللہ معاف کرے, یہ بنیادیں وہیں لے کے جا رہے ہیں جس انریسٹ پہ. تو یہ تو خطرہ ہے. دوسرا ایران کی جو آپ نے ایک مس کر دیا کہ ایران نے امریکی بحری بیڑوں پہ بھی مارا اور وہ بحر ہند میں واپس چلے گئے وارننگ کے بعد. کافی زیادہ ان کو وارننگ دی, نہیں ہوا تو پھر انہوں نے ان پہ جب اٹیک کیے تو انہوں نے واپس موو کرنا شروع کر دیا. تو یہ واپسی جو ہوئی ہے یہ اب پھر ایک نئی تیاری کو جنم دے گی 2-3 دن میں, اور کوئی بہت بڑے اٹیکس اور چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اور آج آپ اب ظاہری بات ہے حسب توقع سوال لے سکتے ہیں, جب 1000 کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا اب جس کے سوال ہیں لے لیں. اچھا سر, یاسر کاظمی صاحب السلام. سر جی گولڈ پرائز ڈاؤن ہو رہی ہے کہ اوپر کب جائے گی؟ دیکھیں اس کا سلمپ جو ہے نا, یہ اس طرح کے سلمپ, کیونکہ یہ ساری آپ کی جو پوری دنیا کی
میکنزم ہے نا. ٹرمپ جیسے ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہہ رہا نہیں ہوگی سیز فائر ہے. ابھی جب یہ ایرانی حملے بڑھ گئے تو منہ سے نکالنی پڑے گی اس کو کہ نہیں بھائی ہم نے بڑی کوشش کی تو جنگ اب ہے. اب اپنے دوستوں کو جو دلوانا دلوا لے گا, اس کے بعد جب اعلان کرے گا ایک دم پرائس واپس اوپر اٹھنے لگے گی اور پھر ایک دم تیزی سے ہی جمپ کر جائے گی. انیوژل, انبلیویبل. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اب آپ لوگوں کی زندگی ہے. یہ جو جب تک جنگیں اب آگے چلیں گی, یہ مارکیٹ کی سچویشن, سٹاک مارکیٹ کی سچویشن اسی طرح ریئیکٹ کریں گی. بلکہ چائنا آپ جو ہے لوگوں سر کو وہ اب دھڑا اس دھڑ کو گولڈ لے رہا ہے. اس بات, ہاں جی, آپ لوگوں کو اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس فلکچویشن کو میچیورلی سمجھیں کہ آپ کو ویسی گولڈ میں رہنا ہے, بس اوپر جائے یا نیچے جائے, سمپل اس طرح. جب کبھی کوئی خریدنا ہوا کچھ خرید لیا, اتنا سا بیچ لیا, اتنا سا خرید لیا, بس. اور اس ذہنی اس سے نکل جائیں. بہرحال پریشان نہ ہو, جنہوں نے لیا ہے وہ محفوظ کر گئے ہیں اپنی ویلتھ کو, سمپل. اور ابھی بھی اگر کوئی لوگ لینا چاہتے ہیں تو اس نے مزید جہاں یہ نیچے کوئی نقطہ بنائے تو اس میں لے لیں, وہ ڈپ پورا کر لیں اپنا. جنہوں نے 5 پہ لیا تھا مان لو, تو ان کو 50,000 مائنس پڑ رہا ہے, تو اب موقع ہے جب 4.5 پہ آ جائے تو اس کو لے لو, ٹھیک ہے سر. تاکہ وہ اسٹاک 50 کا ایکسچینج کا, گیپ آپ کا, وہ 50 کا گیپ آپ کا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسٹاک ایکسچینج کا بھی بتا دیں. بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں بٹ کوائن اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے گی نہیں جائے گی, اس حوالے سے بھی بہت کمنٹ آتے ہیں. دیکھیں ابھی جب تک راہو اس میں ہے نا ایکویریس میں, اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی یہ چلیں گی. ابھی یہ جو آئی ٹی ٹیکنالوجی, یہ بٹ کوائن, یہ سارا کچھ اس میں سب رہے گا. لیکن خطرہ یہ ہے کہ جب 5 دسمبر کے بعد ان کا کیا مستقبل ہوگا وہ پھر اس وقت پروگرام کریں گے. تو ابھی تو ٹھیک ہے, یہ ایسی اپ اینڈ ڈاؤن رہنا ہی ہے. ٹھیک ہے. سیدہ صدف کہہ رہی ہے میں بیمار تھی, ہاسپٹل میں تھی, 1000 کمنٹ کہاں کرنے ہیں. وہ جو عید والی ویڈیو تھی اس کے نیچے اب تو ہو گیا 1000 کمنٹ, تو وہ بتا رہی میں بیمار تھی. بلکہ بیمار کیا تھیں آپ یہ بھی بتائیے گا. ساما صاحب کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے, جی, جو سب سے آپ کو پہلی تو انشاءاللہ. بڑے افسوس کی بات ہے, بہت افسوس ہوا مجھے یہ سن کے کہ میرا ریگولر ویور اور فالوور اگر مجھے یہ بتائے کہ وہ بیمار ہے تو سمجھے یہ میرے لیے شرم کی بات ہے. میں اپنے لیے اس کو شرمندگی سمجھتا ہوں کہ میرے میں کیا ایسی میرے پڑھانے میں بتانے میں کمی رہ گئی کہ آپ کو یہ نہیں سکھا سکا کہ آپ نے شیطان سے حفاظت کیسے کرنی ہے. میں آپ کو یہ نہیں بتا سکا کہ بیماری صرف شیطان ہے. میں آپ کو یہ نہیں پڑھا سکا کہ بیماری اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آپ دعائے کا آپ کا عمل کرتی, ریمڈیز کو پراپر کرتی, 41 دن جو ٹھیک نہ ہو وہ اپنا گھر چینج کر لے, پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جائے. جیسے پھر ہسپتال آپ ایڈمٹ ہوتے ہیں, ٹھیک پتہ ہے کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں آپ لوگوں سے کاٹے جاتے ہیں, اپنے کلوزسٹ اس رشتے دار سے, یا جس کی وجہ سے سچویشن. اس ٹاپک کو پھر کسی دن اچھے سے کھولوں گا کہ آپ کے جی اپنے سر. رشتے داروں میں, اپنے فیملیز میں جو لوگ ہیں جو بہت زیادہ کیریئر ہیں شیطانی قوتوں کے, وہ جنات کے, وہ کیسے پہچانے جائیں. آپ ان کو ویسے نہیں پہچان پا رہے, ٹھیک ہے, ان کی باتوں اور حرکتوں سے اس پہ نہ اکلاتا کریں گے. بہرحال ٹھیک اللہ ہے جی. تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور میں نے آپ کو سا والوں کو پہلے ہی بتایا, صدف سا سے ہے, اس دن بھی بتایا تھا, ہا اور سا سب پیدائشی سائے کے نیچے ہوتے ہیں, یہ پیٹ بات ہے. تو جب تک علاج نہیں کریں گے یہ ہا اور سا, اس وقت تک مطلب آپ لوگوں کو تو سمجھے پیدائشی سائے ہیں. آپ اب جائیں گے جادو کے پیچھے, فلانے نے کر دیا, فلانے نے, کوئی چکر نہیں ہے. آپ لوگوں کو اپنا دعائے کا آپ کا عمل زندگی ہے آپ کی کرنا ہی ہے. زیتون زندگی ہے, نمک زندگی ہے, منہ میں لونگ زندگی ہے, خوشبو زندگی ہے. آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے اگر جینا ہے تو بس. ٹھیک ہے سر. اچھا جی, نثار احمد ہیں, اللہ پاک آپ کو اور ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. اچھا, اقبال محمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم, آئی ایم ٹرائنگ سنس لاسٹ 2 ایئر کانٹ کنیکٹ ود یو. 2 ہاں یہ سال سے. عمل کریں, ہاں جی, دعا کا عمل کریں. یہ کچھ ٹھیک ہے. لوگ اچھا نہیں جی, آ پائیں گے مجھ تک جو زیادہ جن کے حالات یہ پوزیسڈ ہیں, یعنی کہ شیطانی یا جناتی چکر میں, وہ نہیں آ پاتے مجھ تک. اپوائنٹمنٹس لے کے بھی بچائے نہیں آ پاتے, سوچتے رہتے ہیں. یہ جن کو میری آواز اندر اترتی ہے نا, جو کئی دفعہ آپ لوگ جن کو بہت زیادہ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جن کے اندر تک آواز اتر رہی ہوتی, سکون سا آ رہا ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ پوزیشن کے مسئلے ہیں.
وہ اس لیے جب تک میرا پروگرام دیکھتے ہیں تو اتنی دیر ان کو وہ سکون سا ملنے لگتا ہے، کیونکہ وہ آواز ایک دم جب آپ لوگوں کی ادھر تک آتی ہے تو وہ یہ جسم تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جو ہے نا یہ چھوڑتے ہیں، تو آپ کو جی سر. سکون محسوس ہوتا ہے۔ اچھا فراز صاحب کہہ رہے ہیں اگر گولڈ بین ہو گیا یا لمٹ لگ گئی تو جو ہم نے سٹور کیا ہوا گولڈ ویسٹ ہو جائے گا یا پرائس کریش ہوگی؟ دیکھیں پرائز کا میکنیزم ہی آگے پھر جب وہ وقت آیا تو امید یہ ہے کہ پرائز کے میکنیزم بھی کوئی نہیں ہوں گے، تو ویسٹ کیوں ہو جائے گا؟ ویسٹ نہیں ہوگا، لیکن بس یہ ہے کہ جب یہ سارا نظام ہی کولیپس کر رہا ہوگا اس وقت پھر آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ گولڈ کا کوئی پرابلم نہیں ہے، گولڈ جو ہے آپ کی ویلتھ رہے گا، ہاں باقی کاغذ واغذ کا نہیں پتا کہ وہ کیا بنے گا کیا نہیں۔ اور جی پرائس سر. میکنیزم تو ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ یا فیک اس کو، جیسے اب پاکستان نے ڈالر کافی عرصے سے کنٹرول کیا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ فیک روکا جاتا ہے، اوریجنل اس کی جو وہ نہیں بننے دی جاتی۔ جی اچھا سر، بہت سارے کمنٹس یہ بھی تھے اب میں کہ خمنائی صاحب کی شہادت سے ہمارے دل میں بہت ٹیس پڑی اور آج بھی ہم غم زدہ ہیں۔ کافی یہ کمنٹس میں نے پڑھے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، لوگوں کے کافی کمنٹس تھے کہ آپ نے جو کل بات کی تھی نا کہ کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، تو سب کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگوں نے یہ بولا۔ السلام تو وہ علیکم بی جتنے بی بھی پاک. لوگ ہیں بس وہ سمجھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے قبول شدہ لوگ ہیں، بس یوں، بس یہی جی بتانا ٹھیک تھا ہے. میرا تو۔ سلمہ اشتیاق نے بھی کمنٹ کیا اور اس کے علاوہ لرنر کے نام سے السلام علیکم سر، پاک بی بی تک جانے کا راستہ بتا دیں، اللہ مجھے اپنے بڑے کام کے لیے چن لے، آمین۔ سر بہت تھک گیا ہوں اس زندگی سے۔ سب سے پہلے تو دعائے کعب کا عمل کر کے اپنے جسم کو شیطان سے آزاد کریں، زیتون کا مساج کریں، منہ میں ہر وقت لونگ رکھیں، خوشبوئیں 3 ٹائم لگائیں، اور بی بی پاک کو 2 نفل ہدیہ کریں اصال ثواب کر کے لیے، اور کوئی نہ کوئی ان کے لیے پکایا کریں، ہفتہ مہینہ سکہ سکہ کٹھے کرتے رہا کریں، کٹھے نہیں روز جمع کیا کریں تھوڑے تھوڑے، پھر جب وہ کوئی سی قابل ہو جائیں پھر ان کا دیگ پکتی ہے، دیگچی پکتی ہے، کٹوری پکتی ہے، ایک جتنا بھی بس وہ انہی کے نام کا کریں، کہانی بدل جائے گی، یہ گلہ نہیں رہے گا۔ اور یہ تمام وہ لوگ جو خودکشی کے دہانے تک آئے پڑے ہیں، تمام وہ لوگ جو بالکل زندگی سے تھک چکے ہیں، تمام لوگ جو زندگی سے بالکل ختم ہو گئی یہ کہانی، ان کو یہ عمل کر کے اور بی بی کو عقیدت پیش کر کے محبت کا اظہار کر کے اپنی زندگی کو بدل لیں، بہتر کریں کوئی مسئلہ سر۔ نہیں ہے۔ عرفان صاحب قرضے کے حوالے سے بہت کمنٹ آ رہے ہیں، قرضہ جن پہ بہت زیادہ ہے ان کو ان شارٹ جلدی جلدی بتا دیں کیا کریں۔ دیکھیں قرض اور بیماری اور دشمنی 3 چیزوں، چھٹا گھر کٹھا ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کب تک اور کیسے ہوتا ہے، رویہ بدلنا ہوتا ہے، قرض لینے کا رویہ، روش ترک کرنی ہوتی ہے، دعا کرنی ہوتی ہے واپسی کی کہ یا اللہ میں ان کو واپس کر سکوں، اور اس کے لیے جو سب سے بہترین بات یہی ہے کہ سب سے پہلے تو استغفار کی 1000 کی تسبیح، خوشبو کا استعمال، دعائے کعب تو چاہیے ہی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ شیطان تو آئی آیا، جسم میں بیماری آئی ہے تو یہ سب ہوا ہے، وہ گھر پوزیسڈ ہے، گھر 41 دن ٹھیک ہو جائیں جسمانی طور پہ، مینٹلی تو ٹھیک، ورنہ پھر اس گھر کو چھوڑ دیں جس گھر میں یہ قرضہ آیا آپ پہ۔ عموماً لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو گھر ہے وہی ٹھیک نہیں تھا، وہ کہیں گے جی وہ گھر تو اپنا ہے، میں تو اب کچھ کر نہیں سکتا، ابھی جھگی ڈال لو باہر، قرضے سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو پہلے تو جس پہ قرضہ اور لمبے عرصے سے اتر نہ رہا ہو تو پھر اس کو چاہیے وہ گھر چھوڑ دے، بس کہیں اور چلا جائے، جی سر. 4 پہ لے لے، کسی درخت کے نیچے کسی ویرانے میں چلا جائے، جو مرضی کرے، اس گھر کو چھوڑے گا تو زندگی آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں بڑھے گی۔ ٹھیک ہے سر، یہ کہہ رہے ہیں میں جرمنی سے ہوں، آپ سے پوچھنا تھا گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے پاکستان آنا چاہیے کہ یہاں ابھی آئیں یا نہ آئیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جرمنی خود پیوٹن کی اس میں نشانے پہ، اور ادھر پاکستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں، لاک ڈاؤن، یہ چیزیں تو بڑھ ہی رہی ہیں، تو اب تو اللہ کے ساتھ وہ جیسے کہتے ہیں نا دعائیں کر کے ادھر یا ادھر آپ کو آنا جانا، تو میں نہیں کسی کو بھی ریکمینڈ کرتا کہ ترک کریں، ہر بندے کا ایک اپنا نصیب اللہ کی زمین پہ، اور اجتماعیت میں نہیں ہوتا یہ معاملہ، انفرادی ہوتا ہے، تو آپ کو حفاظت کی دعائیں، صدقے خیرات چیزیں کر کے اپنے مشن اور مقصد نیک ہوں تو ضرور اس میں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ باقی خطرہ تو جتنا پاکستان میں اتنا ہی جرمنی میں ہے، برابر ہی ہے یہ 20 تک تو۔ چلیں سر، بہت شکریہ، انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی۔ آپ پھر کمنٹس نیچے زیادہ سے زیادہ کریں، ابھی جن کے کمنٹس رہ گئے ہیں کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دوبارہ ان کے کمنٹس لوں۔ باقی سبسکرائب، بیل آئیکن اور فیس بک پہ بھی آپ ہمیں فالو کریں، ڈسکرپشن میں نیچے لنک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔